بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ابھی چند روز پہلے خبر آئی تھی کہ پاکستان بھارت سے تجارت شروع کرنے والا ہے اور چند اشیاء درآمد کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، جس میں کپاس، دھاگا اور چینی شامل تھی۔ لیکن وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کابینہ کے اجلاس میں اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر بھارت سے تجارت شروع کریں گے تو کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا۔ جب تک بھارت کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کرتا، کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرتا مذاکرات کے ذریعے، اس وقت تک بھارت سے تجارت کرنا ممکن نہیں ہے۔ جب تک بھارت کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دے دیتا اور وہاں پہ لگائے گئے قوانین کو واپس نہیں لے لیتا، اس وقت تک بھارت سے تجارت نہیں ہو سکتی۔ اس طرح انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کو جو امید بندھی تھی کہ چلیں تجارت شروع ہوئی ہے، اس کے بعد ویزے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور زمینی راستے بھی کھل جائیں گے، اس طرح ان کو آپس میں ملنے کا موقع ملے گا، وہ امید ٹوٹ گئی۔ یہی امید کچھ دن پہلے ہمارے آرمی چیف کے بیان سے بھی بندھی تھی، جب انہوں نے انڈیا سے کہا تھا کہ تمام پرانے واقعات کو بھلا کر مذاکرات کے ذریعے ہم تمام مسائل حل کرتے ہیں، جس میں کشمیر کا مسئلہ بھی شامل ہے، لیکن اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا گیا اور لوگوں کی امیدیں ٹوٹ گئیں۔ بھارت کے ساتھ تجارت بند ہونے کے بعد اب کچھ بھی جلدی صحیح ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ کوئی لوگوں کو امید نہیں ہے کہ جلدی حالات بہتر ہو جائیں گے، اس لیے جو لاکھوں لوگ دونوں طرف ہیں، انڈیا اور پاکستان میں، ان کے ملنے کا ابھی فی الحال کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ انڈیا اور پاکستان میں لاکھوں ایسے لوگ رہائش پذیر ہیں جن کی آپس میں قریبی رشتہ داریاں ہیں، بہت زیادہ قریبی رشتہ داریاں ہیں۔ یہاں سے بھی بہن بیٹیاں وہاں بیاہ کے گئی ہیں اور وہاں کی بھی بہن بیٹیاں یہاں بیاہ کر آئی ہیں، لیکن ہر سیاسی موقع پر پاکستان اور انڈیا دونوں بارڈر بند کر دیتے ہیں اور یہ افراد ملنے کے لیے تڑپتے ہوئے رہ جاتے ہیں۔ 1979 سے شروع ہونے والا ویزے کا سلسلہ 2019 تک تقریباً چلتا رہا۔ کبھی بہت زیادہ آسانی سے ویزے دیے گئے اور کبھی کچھ مشکلات پیش آئیں، کبھی کچھ کاغذات کو مانگ کر دی گئی کہ یہ کاغذات منگا لیجئے پھر ویزا دیں گے، لیکن ویزا بہرحال 79 سے 2019 تک چلتا رہا۔ لیکن جب مودی حکومت آئی ہے، اس وقت سے پاکستانیوں کے لیے ویزے میں بے پناہ مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں اور اتنی دشواریاں پیدا کی گئیں کہ آخرکار 2019 سے ویزا بند کر دیا گیا۔ اب چند مہینے سے انڈین ہائی کمیشن نے 2 کیٹیگری میں محدود پیمانے پہ ویزے دینے شروع کیے ہیں۔ ان میں ایک ان خواتین کو ویزے دے رہے ہیں جو انڈیا سے شادی ہو کر یہاں آئی ہیں اور ان کے ماں باپ یا بہن بھائی انڈیا میں ہیں، ان کو ویزے دیے جا رہے ہیں۔ ان کو بھی وہاں سے پہلے ایمرجنسی منگانی پڑے گی، ماں باپ کی بیماری کی یا بہن بھائی میں سے کسی ایک کی شادی کی۔ دوسری کیٹیگری ہے میڈیکل ویزے کی۔ یہاں سے پاکستانی وہاں اپنا علاج کرانے کے لیے جا سکتے ہیں، اس کے لیے ان کو انڈیا سے کسی اسپتال سے اپوائنٹمنٹ منگانا ہوگا، ساتھ میں ان کو جہاں پاکستانی جو علاج کرا رہے ہیں وہ سارے ڈاکومنٹس لگانے ہوں گے اور انڈیا کے اسپتال کے اپوائنٹمنٹ جو ہوگا وہ لگا کے ویزا اپلائی کرنا پڑے گا، اس کے بعد ویزا ملے گا۔ ویزا جمع کرانے سے پہلے اپروول منگانی ہوگی، جو آپ وہاں سے ایمرجنسی منگائیں گے یا انڈیا سے اپوائنٹمنٹ منگائیں گے کسی اسپتال کا، اس کو پہلے انڈین ایمبیسی کو ای میل کرنا پڑے گا ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے کہ ہمیں ایمرجنسی، ہمیں جانا ضروری ہے۔ انڈین ایمبیسی پورا اس کو دیکھے گی، اس کے پورے کیس کو آپ کے دیکھے گی اور پھر وہ اپروول بھیجے گی۔ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اپروول جو ہے ویزے کی اپروول ہے، جب اپروول آ جائے گی تو بڑی آسانی سے ویزا مل جائے گا، جو بہرحال غلط ثابت ہوا۔ یہ اپروول صرف جیریز جو فیڈیکس کہلاتا ہے اور ٹی سی ایس کو پاسپورٹ جمع کرنے کی اپروول ہوتی ہے، اس سے ویزے کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ یعنی وہ جو انڈین ایمبیسی اپروول بھیجتی ہے وہ ان دونوں کو بھیجتی ہے کہ آپ متعلقہ شخص کا پاسپورٹ ویزے کے لیے تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ جمع کر لیں۔ ویزا بہرحال انڈین ایمبیسی کو دینا ہے اور اس کے ساتھ وہی تمام ڈاکومنٹس لگانے ہوتے ہیں جو 2019 سے پہلے لگائے جا رہے تھے۔ اسپانسر فارم انڈیا سے آیا ہوا تصدیق شدہ اور انڈیا کے رہنے والے شہری کا آدھار کارڈ، راشن کارڈ، بجلی کا بل اور الیکشن کارڈ، یہ تمام ڈاکومنٹس لگا کے اس نے بھیجنے ہوں گے اور پھر انڈین ایمبیسی اس کیس پہ غور کرے گی کہ اسے ویزا دینا ہی نہیں دینا ہے۔ لیکن ویزا آنے کی تعداد بہت کم ہے، انڈین ایمبیسی لاتعداد پاسپورٹ بغیر ویزے کے واپس کر رہی ہے، یعنی کہ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کے بعد اور تمام ڈاکومنٹس دینے کے بعد بھی ابھی زیادہ تعداد میں ویزے لگ کے نہیں آ رہے ہیں، پاسپورٹ اسی طرح خالی آ رہے ہیں جیسے پہلے خالی آتے تھے بغیر ویزے کے۔ ہاں،
جن کے میاں بیوی انڈینز ہیں یعنی کہ انڈین پاسپورٹ ہولڈر ہیں اور انڈیا میں رہتے ہیں ان کو ویزا مل رہا ہے. جس کی بیوی انڈین ہے اور انڈیا میں رہتی ہے اسے ویزا مل رہا ہے اور جس کا شوہر انڈین ہے اور انڈیا میں رہتے ہیں اس کو ویزا مل رہا ہے. وزیر اعظم کی تجارت کو منع کرنے کے بعد ویزے کے حصول میں دشواریاں اور بڑھنے کی امید ہے. ہم دونوں ملکوں کی حکومتوں سے اپیل کریں گے کہ گزشتہ 74 سالوں سے مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوا ہے اور ابھی اس کے جلد ہونے کی امید بھی نہیں ہے. اس لیے مسئلہ کشمیر کو بنیاد بنا کے لاکھوں لوگوں کو ملنے سے روکنا بہت ہی انسانی ہمدردی کے تحت بہت غلط بات ہے. اس لیے مسئلہ کشمیر کو بنا کے لاکھوں لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے سے روکنا بہت زیادتی ہے. آخر 1979 سے ویزا مل رہا ہے. مسئلہ کشمیر تو اس وقت بھی تھا, 2019 تک ویزا ملتا رہا. مسئلہ کشمیر اس وقت بھی ہے, اس وقت بھی تھا, وہ جب بھی نہیں حل ہوا تھا. تو اب یہ مسئلہ کشمیر میں ایسی کیا بات آ گئی کہ پاکستانی اور ہندوستانی کو ایک دوسرے سے ملنے سے روک دیا گیا ہے مسئلہ کشمیر کو بنیاد بنا کر. مسئلہ کشمیر کو حل کیجئے, چاہے مذاکرات کے ذریعے حل کیجئے یا جنگ کے ذریعے حل کیجئے, اس کو حل تو ہونا ہی ہے مسئلہ کشمیر کو. اس لیے جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا دونوں ممالک کے ان لوگوں کو جو آپس میں قریبی رشتہ دار ہیں ملنے کی اجازت دیجیے اور ان کے لیے ویزے میں آسانیاں پیدا کیجیے اور ان کے لیے زمینی راستوں کا کھولنے کی کوئی ترتیب بنائیے, کوئی ترتیب کیجیے کہ وہ زمینی راستہ کھلے, کیونکہ بائی ایئر ویزا جو دیا جا رہا ہے وہ ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. انڈیا جانے والے اور انڈیا میں رہنے والے زیادہ امیر لوگ نہیں ہوتے, یہ مڈل کلاس اور غریب لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ 4-4 5-5 افراد کے بائی ایئر ٹکٹ لے کے جائیں اور آئیں. یہ تقریباً ایک ٹکٹ 1 لاکھ روپے کا ہے. اگر 5 افراد بھی جاتے تو 5 لاکھ روپے ایک غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا صرف ٹکٹ کی مد میں. مسئلہ کشمیر کی وجہ سے دونوں ممالک کے بارڈر بند ہیں اور دونوں ہی ممالک بہت محدود تعداد میں ویزے دے رہے ہیں. یہ مسئلہ کشمیر مذاکرات کے ذریعے حل کریں اور جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا ان لوگوں کو ویزا دینے کی کوئی سبیل نکالیں کہ یہ لوگ آپس میں ویزا لے سکیں اور زمینی راستے سے جائیں, چاہے وہ واگا کا راستہ ہو, چاہے اس کے لیے ٹرین چلے یا دوستی بس کی سروس شروع کی جائے. نہ جانے کیوں ان لوگوں کو ویزے دینے میں اتنی دشواری ہو رہی ہے. ہندوستان شاید اس وجہ سے ویزے دینے میں آناکانی کر رہا ہے کہ وہ پاکستانیوں سے اور مسلمانوں سے شدید نفرت کرتے ہیں اور شاید وہ اس وجہ سے ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کو تقسیم کر کے ایک الگ آزاد ملک پاکستان بنایا تھا. وہ اس لیے ان سے بدلہ لے رہے ہیں اور ہر معاملے میں پاکستانیوں کو تنگ کرتے ہیں جو انڈیا آنا چاہتے ہیں, ان پر مشکلات پیدا فرماتے ہیں. پاکستانی حکومت کو ان لوگوں کو ویزا دینے میں یا زمینی راستہ کھولنے میں سنجیدہ نہیں ہے. کہ اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ انڈیا جانے والوں میں کثیر تعداد اردو بولنے والوں کی ہے جو صوبہ سندھ میں بہت زیادہ تعداد میں آباد ہیں. یہ وہی اردو بولنے والے ہیں جنہوں نے اپنے جان کی, مال کی اور اولادوں کی قربانی دے کے پاکستان حاصل کیا تھا. لیکن صرف اردو بولنے والے ہی انڈیا نہیں جاتے اور دیگر زبانیں بولنے والے بھی جاتے ہیں. پشتو بولنے والے بھی وہاں بڑی تعداد میں جاتے ہیں. بمبئی میں ان کے کاروبار ہیں, ان کی فیملیز ہے, وہ وہاں جاتے ہیں, 6 مہینے رہتے ہیں, 6 مہینے بعد یہاں جاتے ہیں, پھر ان کا دوسرا بھائی وہاں چلا جاتا ہے. اسی طرح جنوبی پنجاب میں انڈیا کے ایسٹ پنجاب سے ہجرت کرنے والے لاکھوں لوگ آباد ہیں جن کی انڈیا میں رشتہ داریاں ہیں اور ان کے وہاں قریبی رشتہ دار رہتے ہیں. جنوبی پنجاب کے لوگ بھی بڑی تعداد میں انڈیا جاتے ہیں. اس لیے صرف یہ کہنا ہے کہ انڈیا جانے کے لیے صرف اردو بولنے والوں کی تعداد زیادہ ہے وہ غلط ہے. ہاں, ان سب کے مقابلے میں اردو بولنے والوں کی تعداد, رشتہ داروں کی تعداد وہاں زیادہ ہے, اس لیے اردو بولنے والے زیادہ جاتے ہیں. لیکن پشتو, پنجابی اور دیگر زبانیں بولنے والوں کی بھی وہاں رشتہ داریاں ہیں, وہاں رشتہ دار رہتے ہیں اور وہ جاتے ہیں. ہم دونوں ممالک کے حکام سے اپیل کریں گے کہ سیاسی معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کریں اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائیں. اس جنگ جو ہے کسی بھی چیز کا صحیح نتیجہ نہیں ہوتی, لیکن کم سے کم ویزے میں آسانیاں پیدا کیجیے. یہ جو لاکھوں لوگ دونوں طرف ہیں ان لوگوں کو ملنے دیجیے. سیاسی مسائل تو چلتے ہی رہتے ہیں لیکن ان کے آنے جانے پہ رکاوٹ نہ ڈالیے. ہم پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی سے اپیل کریں گے کہ وہ اس کے بارے میں نرمی دکھائیں. انسانی ہمدردی کے تحت ان لوگوں کو جو انڈیا میں آباد ہیں اور جو پاکستان میں آباد ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ملنے کے لیے ویزے میں آسانیاں کیجیے, زمینی راستے کھولیے تاکہ یہ ایک دوسرے سے مل سکیں. کیونکہ 2 سال ہو گئے ہیں ویزا بند ہے اور لوگ جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں, اور اب جو محدود پیمانے پہ ویزا کھلا ہے وہ بائی ایئر ہے جو ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. کورونا دونوں ممالک میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اور خاص طور سے انڈیا میں تو بہت زیادہ ہے. تو
تو کورونا کی بھی احتیاط کرتے ہوئے SOPs کا خیال کرتے ہوئے کوارنٹائن کراتے ہوئے لوگوں کو آنے کی پاکستان میں بھی اجازت دیں اور انڈیا میں بھی اجازت دیجیے تاکہ وہاں جا کے وہ اپنے لوگوں سے مل سکیں۔ امید ہے کہ دونوں طرف کے حکام اور دونوں طرف کے وزرائے اعظم ہماری اس گزارش پہ غور کریں گے اور محدود پیمانے پہ صحیح لیکن ویزا دے کے زمینی راستے کھولیں گے، چاہے وہ واگا کا پیدل کا راستہ ہو، چاہے ٹرین کا راستہ ہو، چاہے دوستی بس کا۔ آخر واگا سے ہندوستان سے یاتری بھی آتے ہیں، سکھ یاتری آتے ہیں، ہندو یاتری آتے ہیں، ان کے لیے بھی واگا بارڈر کھولا جاتا ہے۔ تو اس طرح غریب پاکستانیوں کے لیے بھی واگا بارڈر کو کھولا جا سکتا ہے اور ان کو وہاں انڈیا میں جانے کر اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ یہ ایک انسانی ہمدردی کا مسئلہ ہے۔ ہزاروں بہن بیٹیاں وہاں پھنسی ہوئی ہیں جن کے ساتھ وہاں ظلم ہو رہا ہے اور ان کے ماں باپ یہاں تڑپ رہے ہیں، اور یہاں ہندوستان کی بہت سی بہن بیٹیاں پھنسی ہوئی ہیں جن کے ماں باپ انڈیا میں تڑپ رہے ہیں۔ تو ان تڑپتے ہوئے لوگوں کے لیے کچھ کیجیے اور ان کے آنسوؤں کو پوچھیے اور ان کو ملنے کی اجازت دیجیے، ویزے میں آسانیاں پیدا کیجیے اور زمینی راستہ کھول دیجیے، چاہے ہفتے میں 2 دن کھولیے یا 1 دن کھولیے، لیکن زمینی راستہ کھول دیجیے، واگا بارڈر کھول دیجیے تاکہ لوگ آپس میں مل سکیں۔ مسئلہ کشمیر تو حل ہوتا ہی رہے گا، 74 سالوں سے چل رہا ہے اور ابھی تک اس کے حل ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ مسئلہ کشمیر اپنی جگہ ہے، ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل ہو، بھارت وہاں سے نکلے اور کشمیری اپنی آزادی کا جشن منائیں اور پاکستان کے ساتھ الحاق کریں، لیکن مسئلہ کشمیر کو ان بے گناہ لوگوں کے لیے مسئلہ نہ بنائیے، ان کا مسئلہ بھی حل کر دیجیے تاکہ یہ لوگ بھی پریشانیوں سے نکلیں، مشکلات سے نکلیں اور اپنے قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں سے مل سکیں۔ امید ہے کہ ہماری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر ہماری باتیں آپ کو پسند آئی ہیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور اپنے کمنٹس میں ضرور ہمیں اطلاع دیں کہ ہم نے صحیح باتیں کی ہیں، اور ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو ہم نے باتیں کی ہیں وہ متعلقہ حکام اور وزرائے اعظم پاکستان اور ہندوستان دونوں تک یہ باتیں پہنچ جائیں اور شاید اس مسئلے کا حل ہماری اس ناقص کوشش کی وجہ سے ہو جائے اور ہزاروں لوگ آپس میں مل جائیں اور ہمیں دعائیں بھی دیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہماری باتیں سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔